بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 46 صحیح بخاری سے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ نجب والوں میں سے ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو وہ اور بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اور کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو وہ اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا یوں کہتا جاتا، قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی میں صرف فرائض ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص شرط ہے، مگر زبان کا وعدہ کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ فرائض کی پابندی نجات کا راستہ ہے، نوافل لازمی نہیں مگر باعث کرب ہے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، ہر شخص اپنے طاقت کے مطابق عمل کرے۔ اسلام آسان اور فطرت کے مطابق دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر سختی نہیں چاہتا۔ فرائض چھوڑ کر نوافل کافی نہیں، پہلے فرض پھر نفل کا درجہ ہے۔ سادہ ایمان والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دین صرف مشکل عبادت کا نام نہیں، مستقل عمل اللہ کو محبوب ہے۔ یہ حدیث نئے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ ہمیں توازن اور اعتدال کا درس دیتی ہے۔ اسلام کی بنیاد فرائض پر ہے، نوافل زیادہ خیر ہے مگر لازم نہیں، کم مگر مستقل عمل اللہ کو محبوب ہے۔ شریعت میں سختی نہیں، آسانی ہے۔ اخلاص کے ساتھ فرائض ادا کرنے والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ نوافل کا درجہ بلند ہے مگر نجات کا دار و مدار فرائض پر ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 47 صحیح بخاری سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ اس حدیث میں اسلام کی اجتماعی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ جنازے میں شرکت مسلمان کا حق بھی ہے اور عبادت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کو شرط بنایا۔ ایمان اور ثواب کی نیت دکھاوے یا رسم کے طور پر جانے کا وہ اجر نہیں، قرات بہت بڑے اجر کی علامت ہے۔ احد پہاڑ دے کر ثواب کی عظمت بتائی گئی ہے۔ صرف نماز جنازہ پڑھنے پر بھی بڑا اجر ہے، لیکن دفن تک رہنے پر اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان جانا بھی باعث ثواب ہے۔ میت کے ساتھ آخری وقت تک رہنا ہمدردی کی اعلیٰ شکل ہے۔ یہ عمل دل کو نرم کرتا ہے، آخر کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان اپنے موت کو یاد کرتا ہے، تکبر اور غفلت کم ہوتی ہے۔ جنازے میں شرکت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام اس پر خاص اہتمام کرتے تھے۔ حدیث میں مسلمان بھائی کے حقوق سکھائے گئے ہیں۔
میت کے لیے دعا کا موقع ملتا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا مصنوع ہے۔ یہ عمل صبر اور اجر کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے، مال، عہدہ، طاقت سب وہی رہ جاتے ہیں، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ جنازہ دیکھ کر دل میں عاجزی آتی ہے۔ حدیث امت کی باہمی تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جنازے میں جانا فرض کفایہ ہے، لیکن نیت اچھی ہو تو ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ دفن تک رہنا کامل شرکت ہے۔ جلد واپس جانا کم درجے کا عمل ہے، مگر بے فائدہ نہیں۔ اسلام چھوٹے اعمال پر بھی بڑے اجر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل کی نشانی ہے۔ میت کے لاواحقین کو حوصلہ ملتا ہے۔ تنہائی میں میت کو چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ قبر پر مٹی ڈالنا بھی سنت ہے۔ دعا میں مغفرت مانگنا اصل مقصد ہے۔ جنازہ ہمیں اپنے تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ یہ حدیث عمل کی دعوت ہے، صرف سننے کی نہیں بلکہ کرنے کی۔ ایمان والے ایسے مواقع ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ جنازے سے دور رہتے ہیں وہ بڑے اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ حدیث آخرت کی ترجیح سکھاتی ہے، دنیاوی مصروفیات کو پیچھے رکھنے کا سبب ہے۔ جنازہ غرور توڑ دیتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ سنت پر عمل سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت امت پہ ظاہر ہوتی ہے۔ امت کو نفع پہنچانے کا راستہ بنایا گیا کہ رات کا ذکر ترغیب کے لیے ہے۔ یہ حدیث رحمت اور آسانی کی مثال ہے۔ مختصر عمل بہت بڑا اجر۔ مسلمان جنازے کے ساتھ جانا، نماز جنازہ پڑھنا، دفن تک ساتھ رہنا، یہ سب ایمان بڑھانے اور آخرت سنوارنے والے اعمال ہیں۔ ہمیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ نمبر 48 صحیح بخاری سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد واضح فرمائی۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اخلاق اور معاملات کا دین ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینا معمولی بات نہیں بلکہ فسق یعنی نافرمانی ہے۔ فسق کا مطلب ہے اللہ کو حکم سے نکل جانا۔ زبان کے گناہ بظاہر ہلکے لیکن انجام کے لحاظ سے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ گالی دینا دل میں موجود تکبر، غصے اور نفرت کی علامت ہے۔ مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو دراصل وہ اس کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون، مال اور عزت سب حرام ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ اور زیادہ سخت ہے۔ مسلمان سے لڑنا کفر ہے، یعنی کفر سے مراد کفر عملی ہے، یعنی ایسا عمل جو کافروں جیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل ایمان کے منافی ہے۔ مسلمانوں سے لڑائی معاشرے میں فتنہ، نفرت اور فساد کو جنم دیتی ہے۔ اسلام امن، صبر اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لڑائی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی باتوں پر بھی صلح کو ترجیح دیتے۔ یہ حدیث ہمیں زبان اور ہاتھ دونوں کی حفاظت کا حکم دیتی ہے۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر گالی دینا عام ہو چکا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ بھی فسق میں شامل ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ بھائی سے لڑنا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اختلافات ہو سکتا ہے مگر بدتمیزی اور تشدد کی اجازت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئے۔ یہ حدیث ہمیں حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر ہر مسلمان اس حدیث پر عمل کرے تو معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے، نفرت، تشدد اور فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ اس حدیث میں امت کے لیے سخت تنبیہ بھی ہے اور رحمت بھی تنبیہ، اس لیے کہ زبان اور ہاتھ قابو میں رکھے جائے، رحمت اس لیے کہ اصلاح کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ غصے کے وقت خاموشی اختیار کرے، وضو کرے اور جگہ بدل لے۔ یہ حدیث ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایمان صرف دل میں نہیں، عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ جو شخص دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں خود احتسابی کا سبق دیتی ہے۔ ہر مسلمان کو روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہیں میری زبان کسی کو زخمی تو نہیں کر رہی، کہیں میرے ہاتھ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے۔ اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ حدیث اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے اور امن و اخوت کا مکمل ضابط ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اختلافات میں بھی شرافت اور صبر ضروری ہے۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت فرض ہے۔ لڑائی اور گالی سے بچنا دین کا تقاضا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو کینہ، نفرت اور غصے سے پاک فرما، ہمارے زبانوں کو ذکر خیر کی عادت دے اور ہمیں کسی مسلمان کے دل آزاری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ایسا مسلمان بنا جس کے ہاتھ اور زبان سے تیری مخلوق محفوظ رہے۔ ہمیں صبر، عمل اور حسن اخلاق کی دولت عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینو، اگر ویڈیو کو لائک کرے، دوسروں میں شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔